أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين والنار للمعاندين. ثم الصلاة والسلام على أبي القاسم محمد. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. پروردگار عالم سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ اس کی 34 نمبر آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا سب ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافرین سے ہو گیا. آپ نے 3 دن پہلے 4 دن پہلے تقریباً آپ نے دیکھا کہ اعتکاف کا لطف جو حضرات مختلف مقامات پر اللہ کے گھر میں اعتکاف میں بیٹھے انہوں نے دیکھا کہ پروردگار عالم کے سامنے یہ اپنی جبین ناز جھکانے میں کتنا لطف ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم اور ائمہ علیہ السلام کبھی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے میں نہ تھکاوٹ محسوس کی، نہ ناز کیا، نہ تکبر کیا، بلکہ سجدوں پہ سجدے کر کے ہمیشہ یہی عرض کی کہ پروردگارا ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، کہ جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ہم نے ابھی ادا کیا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ملائکہ سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. کب؟ جب اللہ آدم کا جسم بنا چکا، اور وہ پوری تفصیل ہے تفسیر کے اندر کہ کتنے عرصے میں آدم کا وہ جسم تیار ہوا جس کے اندر روح پھونکی گئی، مختلف قسم مختلف مزاج کی مٹی یہاں سے اٹھوائی گئی، پھر اس کو گوندا گیا، حتیٰ کہ 120 دن میں آدم کا یہ جسم مجسمہ تیار ہوا. اور پھر اس کے بعد جب اللہ نے روح پھونکی، پھر یہاں تک کہ ملائکہ سے بھی کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ملائکہ نے بھی جو جواب دیا وہ بھی آیات میں موجود ہے. آپ نے کچھ دنوں پہلے درس میں یہ سماعت فرمایا. پھر اللہ نے ان ملائکہ کو جو جواب دیا وہ بھی آپ نے سنا، قرآن مجید میں موجود ہے. اب اللہ نے فرمایا وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے ملائکہ سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو دیکھیں اب اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ کون سا سجدہ ہے؟ آیا کوئی قسمیں ہیں سجدے کی یا ایک ہی سجدہ ہے؟
اگر ایک ہی سجدہ ہے تو سجدہ تو خدا کی ذات کے لیے ہوتا ہے، پھر اللہ نے کیوں کہا آدم کو سجدہ کرو؟ تو یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، اس میں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں علل اطلاق جہاں جہاں بھی سجدے کا حکم آیا ہے وہ صرف خدا کی ذات کو ہی سجدہ ہے۔ مثلا فاسجدوا للہ ایک مقام پہ قرآن مجید میں ہے کہ سجدے کرو اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو۔ پھر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَيَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ ہی کو سجدہ کر رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا فاسجدوا للہ وَاعْبُدُوهُ، سجدہ کرو اللہ کو اور اسی ہی کی عبادت کرو۔ لہذا جہاں جہاں قرآن مجید میں علل اطلاق سجدے کا حکم آیا ہے وہ صرف ایک ہی سجدہ ہے جو خدا کی ذات کے لیے ہے، وہ خدا ہی کی ذات کے ساتھ مختص ہے، چاہے وہ تعبیدی سجدہ ہو، عبادتی سجدہ یا تعظیمی سجدہ ہو، ہر قسم کا جو سجدہ ہے وہ صرف خدا کی ذات کے لیے ہے اور کسی کے لیے سجدہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ ایک مرتبہ خود امام حضرت علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا میرے 8ویں امام سے کہ مولا یہ بتائیں اللہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی مت پکارو، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب امام سے یہ پوچھا گیا تو امام نے جواب دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فَلَا تُشْرِكُوا مَعَهُ غَيْرَهُ فِي سُجُودِكُمْ عَلَيْهَا، کہ اللہ کو جو سجدہ کرنا ہے اس سجدے میں تم کسی کو خدا کا شریک مت بناؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سجدوں میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، سجدہ صرف خدا ہی کو کرو، لہذا کسی اور کو سجدہ مت کرو۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب جو 8ویں امام نے سائل کو جواب دیا۔ اور پھر ایک اور مقام پہ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مساجد اللہ کے لیے ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب امام سے یہ پوچھا گیا تو امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ کہ جو اعضائے سجدہ ہیں وہ مخصوص ہیں صرف خدا کی ذات کے لیے۔ اعضائے سجدہ سارے کے سارے اعضائے سجدہ کیا ہے؟ سب سے عظیم یہ انسان کی پہچان ہے، یہ اعضائے سجدہ، پھر ہاتھوں کی 2 ہتھیلیاں، پاؤں کے انگوٹھے اور 2 گھٹنے، یہ وہ ہیں جو اعضائے سجدہ کہلاتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا یہ اعضائے سجدہ مخصوص ہے کس کے لیے؟ خدا کی ذات کے لیے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ اصول کافی میں ایک روایت ملتی ہے، ایک شخص آیا اعرابی پیغمبر اکرم کی خدمت میں، آ کے کہنے لگا اگر آپ واقعاً اللہ کے سچے نبی ہیں تو میں تب مانوں گا جب یہ سوس مار آپ کی نبوت کی رسالت کی گواہی دے گا۔ اس نے وہ سوس مار بغل میں دبایا ہوا تھا، اس کو ایسے پھینکا، جیسے پھینکا تو پیغمبر اکرم نے اسے کہا کہ اگر میں واقعاً یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں جبکہ میں ہوں، لہذا تو اس بات کی گواہی دے۔
تو وہ اپنی زبان میں سوسمار بول پڑا عربی زبان میں، اسی اعرابی کے سامنے پیغمبر کی نبوت کی گواہی دی۔ جب اس نے گواہی دی تو وہ سمجھ گیا اعرابی کہ واقعاً یہ اللہ کا نبی ہے، تبھی تو یہ سوسمار جس کا حشرات الارض کیڑوں میں شمار ہوتا ہے وہ یہ گواہی دے رہا ہے۔ تو اسی وقت وہ اعرابی اٹھا، کس لیے اٹھا؟ پیغمبر کے اکرم کے سامنے جھکنے لگا۔ پیغمبر نے اسی وقت اسے منع کر دیا۔ پیغمبر نے فرمایا سنو، سجدہ مجھے نہیں کرو، سجدہ اس ذات کو، سجدہ صرف اس ذات کو۔ ظاہر ہے یہ خدا سمجھ کے سجدہ تو نہیں کر رہا تھا، عظمت کے طور پہ کر رہا تھا نا، ان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، تو وہ بھی پیغمبر اکرم نے برداشت نہیں کیا۔ اسی طرح ایک صحابی نے ایک مرتبہ پیغمبر اکرم کے سامنے سجدہ کرنے کی خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے سجدہ کروں، آپ کی عظمت اتنی ہے میرے نزدیک۔ تو پیغمبر نے اسے منع کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ فلا تسجد لی واسجد للحی الذی لا یموت۔ تو یہ فرمائی نا آپ نے کہ فلا تسجد لی، فرمایا مجھے سجدہ نہ کرو بلکہ کیا ہے اسے سجدہ کرو، للحی الذی لا یموت، وہ حی وہ زندہ جسے موت نہیں آئے گی، تو اس کو سجدہ کرو۔ تو ظاہر صحابی رسول ہے، عظمت کے طور پر سجدہ کرنا چاہ رہا تھا، اتنی تو معرفت رکھتا ہے، خدا سمجھ کے تو سجدہ نہیں کر رہا تھا، لیکن پیغمبر اکرم نے یہ برداشت نہیں کیا کہ مجھے تعظیمی سجدہ کرے۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ خود پیغمبر اکرم بھی نہیں چاہتے کہ مجھے بعظمت سمجھ کر سجدہ کیا جائے، تعظیمی سجدہ کیا جائے، نہیں، بلکہ سجدہ صرف خدا ہی کی ذات کے لیے ہے۔ اور پھر پیغمبر اکرم کی ایک دعا بھی ہے۔ پیغمبر اکرم ایک مرتبہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو کیا ہے بت قرار نہ دینا کہ بعد میں اس کی عبادت کرنے لگ جائے لوگ۔ یعنی گویا پیغمبر اکرم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ لا تجعل قبری وثنا، میری قبر کو بت قرار نہ دینا، یعبد کہ لوگ عبادت کرنے لگ جائے، پوجنے لگ جائے۔ گویا پیغمبر نہیں چاہتے کہ میرے روضے پہ آ کر لوگ میری قبر پہ آ کر سجدہ کریں، یعنی زندگی میں بھی نہیں چاہتے، آنکھوں سے اوجھل ہونے کے بعد، ان نظروں سے پوشیدہ ہونے کے بعد تب بھی پیغمبر نہیں چاہتے میری قبر میرے روضے پہ آ کے کوئی مجھے سجدہ کرے۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ سجدہ صرف اور صرف خدا ہی کی ذات کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر پیغمبر اکرم کے روضے پہ جا کے سجدہ کرنے لگ جائیں تو وہ سارے کافر یہی کہیں گے کہ دیکھو اسے ہی وہ معبود سمجھ رہے ہیں، لہذا خدا ان کا یہی ہے۔ تو اس لیے پیغمبر اکرم نے دور کی خبر دی ہے کہ میرے بعد بھی کہیں ایسا نہ ہو، ہاں روزے کو چومیں، اگر چومنے دینے کی اجازت ہو، لوگ اجازت دیں تو پیغمبر اکرم کے روزے کا بوسہ لیں، وہاں دعا مانگے۔ ہاں ایک صورت ہے، وہ کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کی قبر ہو یا دوسرے معصومین علیہ السلام کے روزے ہوں، وہاں ایک صورت ہے سجدہ کرنے کی، وہ کیا ہے؟ وہاں جا کے خدا کا سجدہ شکر کرے کہ مالک شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے اتنی توفیق دی ہے کہ آج میں اپنے نبی کے روضے پہ آیا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اسی طرح ابو حمزہ سمالی
مفاتیح الجنان میں ماہ مبارک رمضان میں بہت بڑی دعا ہے ان کی جو پڑھی جاتی ہے رات کو خصوصاً سحری کے ٹائم. یہ کہتے ہیں میں کوفے میں تھا, وہاں میں نے خواہش ظاہر کی کہ مولا کے قدم چوموں, وہیں میں جھکا سجدہ کرنے کے لیے. تو دیکھیں وہاں امام نے کیا کیا. وہ کہتے ہیں کہ پس خدرا انداختم روئے قدم ہائے آن حضرت بوسیدم آن را کے آن جناب نہ گزاشت و بدست سے خود سرم را بلند کر دے. کہتے ہیں جیسے میں جھکا میں بوسا لینے کے لیے ان کے قدموں کا, تو امام نے سمجھا شاید یہ سجدہ کر رہا ہے مجھے. امام نے میرے سر کو بلند کیا, اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر میرے سر کو بلند کیا اور ساتھ یہ فرمایا وہ فرمود مکن سجود نہ شاید مگر برائے خداوند عالم. اور میں تو سجدہ مجھے نہ کرو, سجدہ صرف خدا کی ذات کے لیے, بس خدا ہی کی ذات کو سجدہ کرو. لہذا یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ خود ایک پادری نے کیا کیا, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امیر المومنین کی شخصیت سے وہ پادری عیسائی متاثر ہوا. جب وہ متاثر ہوا تو اٹھا, جیسے امام کے سامنے جھکنے لگا, سجدہ کرنے لگا, فوراً میرے مولا نے اسے منع کیا. کیا کہا؟ فرمایا اسجد للہ تعالی ولا تسجد لی, سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرو, ولا تسجد لی, مجھے سجدہ نہ کرو. لہذا اس سے پتہ چلا کہ سجدہ صرف اور صرف خداوند متعال کی ذات کے لیے ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سجدہ تعظیمی ہے, ایک وہ تعظیمی سجدہ نہیں ہے. قرآن کی جو آیات ہیں آپ دیکھیں کہیں تعظیمی سجدے کا الگ سے ذکر نہیں ہوا. جہاں جہاں مطلقاً سجدے کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد صرف وہ ایک ہی سجدہ ہے جو خداوند متعال کی ذات کے لیے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم کو جو اللہ نے کہ آدم کے سامنے ملائکہ کو جو یہ کہا, آدم کو مسجد بنایا, ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, یہ کون سا سجدہ تھا؟ اب اس کا جواب ظاہر ہے, غور طلب ہے. جب سجدہ صرف خدا کی ذات کو, تو اللہ نے ملائکہ کو کیوں کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو؟ امام حسن عسکری علیہ السلام سے جب امام سے پوچھا گیا مولا آپ بتائیں اگر سجدہ صرف خدا کی ذات کے لیے اور کوئی سجدہ نہیں ہے تو یہ جو آدم کو سجدہ کرایا گیا یہ کون سا سجدہ تھا؟ کیا یہ تعظیمی سجدہ نہیں تھا؟ تو 11ویں امام نے ارشاد فرمایا سنو, سجدہ حکم خدا کو تھا, اللہ کا حکم تھا کہ سجدہ کرو. ملائکہ جو سجدہ کر رہے تھے وہ آدم کو نہیں کر رہے تھے, وہ حکم خدا کو سجدہ کر رہے تھے. آدم کو اللہ نے قبلہ بنایا تھا, حقیقت میں سجدہ آدم کو نہیں تھا, سجدہ صرف خدا کی ذات کو تھا. پھر سوال کیا گیا معصوم سے کہ یہ بتائیں یوسف کو جو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا یا والدہ نے سجدہ کیا, والد نے سجدہ کیا, وہ کون سا سجدہ تھا؟ امام نے فرمایا وہ سجدہ شکر تھا, وہ یوسف کی ذات کو سجدہ نہیں تھا, سجدہ خدا کی ذات کو تھا. وہ شکر کر رہا تھا. یوسف کا والد یا یوسف کی والدہ وہ یہ شکر کر رہے تھے کہ مالک شکر ہے تیرا کہ تو نے ہمارے بیٹے کو اس مقام تک پہنچایا ہے. لہذا سجدہ صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے ہے. اب ائمہ کا مقام دیکھیں کتنا بلند ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہی مغالطہ سامنے رکھتے ہوئے کہ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی علم کے سامنے جو سجدہ کرتے ہیں ان کی ذری کے سامنے
معصومین کے روزوں کے سامنے جو سجدہ کرتے ہیں یہ ہمارا تعظیمی سجدہ ہے۔ اب جو سامنے دیکھنے والے ہیں ان کو تو یہ نہیں پتا کہ یہ تعظیمی سجدہ کر رہا ہے، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ انہیں خدا سمجھ کے سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے دوسروں کے عقیدے خراب ہوں گے، دوسروں کے عقیدے متزلزل ہوں گے۔ لہذا جب اپنی زندگی میں معصومین نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی سجدہ کرے تو شہادت کے بعد بھی وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے روضے پر آ کر کوئی سجدہ کرے۔ ہاں وہ میں نے عرض کیا ہے سجدہ شکر ہے، وہ بھی ضروری نہیں آپ اسی روزے کے ہی سامنے جا کے سجدہ کریں، صحن میں بھی کر سکتے ہیں، نماز میں بھی وہی کر سکتے ہیں کہ مالک شکر ہے تیرا، اتنی تو نے زندگی دی، اتنی توفیق دی کہ آج میں اپنے مولا کی بارگاہ میں اس قابل ہوا ہوں کہ مجھے زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ ابراہیم نے جب کعبہ بنایا تو دعا مانگی تھی، ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ ایک مرتبہ سوال کیا گیا تھا، کس نے؟ غیر مسلموں نے سوال کیا تھا مسلمانوں سے، کہا فرق کیا ہے؟ ہم بتوں کو پوجتے ہیں، کعبہ یہ بھی تو پتھر ہیں، وہ بھی پتھر ہیں، یہ بھی پتھر ہیں، ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں، تم اس کے سامنے جھکتے ہو، فرق کیا ہوا آپ میں اور ہم میں؟ تو جواب یہی دیا گیا کہ تم انہیں سب کچھ سمجھ کر جھک رہے ہو، جہاں ہم پتھروں کے سامنے ان کو کچھ نہیں سمجھ کر جھک رہے، بلکہ اس لیے جھک رہے ہیں کہ اللہ جھکوا رہا ہے، ہم اس لیے جھک رہے ہیں کہ اللہ نے جھکوایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب ابراہیم نے کعبہ بنا لیا تو ایک دعا مانگی تھی، ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں میری ذریت کی محبت ڈال دو۔ یہ ابراہیم نے دعا مانگی تھی، دو کام کیے گویا ابراہیم نے، کعبہ بنایا اور دعا مانگی۔ اور قرآن میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ ہے، مشرق میں اللہ، مغرب میں اللہ، شمال میں اللہ، جنوب میں اللہ، یعنی جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ ہے۔ جب چاروں طرف اللہ ہے تو پھر کسی طرف بھی انسان سجدہ کر لے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، سمتیں سب میری ہیں، لیکن سر کو وہاں جھکاؤ جہاں میں جھکواؤں، سر کو وہیں جھکانا جہاں میں جھکواؤں۔ تو بس دو کام کیے ابراہیم نے، کیا کعبہ بنایا اور دعا مانگی، اور دو کام کیے ابراہیم کے رب نے، کیا دو کام کیے پروردگار عالم نے؟ سر جھکوائے بیت کی طرف اور دل جھکوائے اہل بیت کی طرف۔ لہذا یہی وجہ کہ ہمارے دل اہل بیت کی محبت سے سرشار ہے، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، اور ایسی محبت ہے ہمیں یقین ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو کہ باتوں کے انبار لگا لو، ساری کی ساری باتیں منہ پہ ماری جائیں گی جب تک اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ لیکن اہل بیت کی محبت ایسی کہ جہاں وہ کہیں وہاں ہمارا سر جھک جائے، جہاں سے اہل بیت روکیں وہاں رک جائے، یہ تقاضۂ محبت اہل بیت ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر ہم اہل بیت سے ہٹ کر کسی اور سے سمجھیں گے تو پھر یقیناً ہم غلطی میں چلے جائیں گے۔ کیوں وجہ؟ اس لیے کہ آپ دیکھ لیں بنو امیہ کے دور میں کیا تھا کہ مسجدوں میں بیٹھ کر جھوم جھوم کر قرآن پڑھو، بار بار قرآن پڑھو، لیکن قرآن کی تفسیر نہ پوچھو، تعویل نہ پوچھو، یہ نہ پوچھو کہ فلاں آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فلاں آیت کہاں نازل ہوئی ہے، یہ نہ پوچھو، بس جھوم جھوم کر قرآن پڑھتے رہو۔ لیکن آل محمد نے سمجھایا کہ نہیں، بلکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں آیت کس موقع پر نازل ہوئی، کن کی شان میں فلاں آیت نازل ہوئی۔ لہذا اس انداز میں جب تم قرآن پڑھو گے اس قرآن کے پڑھنے کی کیفیت بھی کچھ اور ہوگی، پھر قرآن کی لطافت آپ کے سامنے اجاگر ہوتی چلی آئے گی،
آپ جتنا زیادہ قرآن کو پڑھتے جائیں گے اتنا لطف آپ کا بڑھتا چلا جائے گا. اور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، ہمیں شر شیطان نفس امارہ کے شر سے محفوظ فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد یہ ماہ مبارک رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان قرار نہ دینا. پروردگارہ اگر تو نے اپنی تقدیر میں یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان قرار دیا ہے تو ہمیں ان میں سے قرار دینا جن پر تیری رحمت نازل ہوئی ہے. پروردگارہ ہمیں ان میں سے قرار نہ دینا جو تیری رحمت سے محروم ہو گئے ہیں. پروردگارہ ہم سب کو بروز معاشر محمد و آل محمد کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. پروردگارہ اب بھی اگر کوئی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی خامی رہ گئی ہو، پروردگارہ کوئی گناہ رہ گیا ہو، ہمیں پتہ ہے تجھ سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں ہے. اب بھی جو لمحات ماہ مبارک رمضان کے رہ گئے ہیں پروردگارہ ہماری وہ غلطیاں معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. پروردگارہ جب ماہ مبارک رمضان گزرے تو حسین علیہ السلام کی شہادت کے صدقے میں تو ہمیں بخش دے کہ ہماری زندگی پر، ہماری اس زندگی میں ہماری گردن پر کوئی گناہ باقی نہ ہو. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے شہداء کے درجات بلند فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. جن جن مومنین نے ماہ مبارک رمضان میں سحری کا یہ افطاری کا اہتمام کیا ہے ان کا یہ کار خیر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے نیک دلی مقاصد پورے فرما، ان کے رزق و مال میں برکت و وسعت عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام مومنین کے درمیان اتحاد و اتفاق عطا فرما. ہم سب کو امام زمانہ کے منتظرین میں سے شمار فرما، امام زمانہ کا جل ظہور فرما، ہمیں ان کے عوان انصار میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و عطرتہ الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین.